ڈنڈوں کے ذریعے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، بس ماری نہ آئے۔ بہت زیادہ رش، تقریباً 2 گھنٹے کے اندر میرا دوست میرے ہاتھ آ گیا۔ لو بھائی، مبارکہ جی، مبارکہ مبارکہ، میرا دوست ماشاءاللہ عالم بن گیا۔ سبحان اللہ جی، یہ مجمع ماشاءاللہ سے مطلب ہر پگڑی پہنے ہوئے بندہ یہاں پہ حافظ القرآن ہے۔ ہلو گائز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آئے ہیں KPK، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے مدارس میں سے ایک دارالعلوم حقانیہ مدرسے میں، جہاں پہ تقریباً 1600 سے زائد طلباء کی دستار بندی ہے، جن میں سے خوش قسمتی سے میرے ایک دوست بھی شامل ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، جن کا نام ہے محمد الیاس، اور انہی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آج ہمیں یہاں پہ دعوت دی گئی تھی، ہمیں آنا پڑا، اور ضروری بھی ہے کیونکہ اسلامی خوشی ہے یہ، اور اس میں شریک ہونا بہت بڑے ثواب کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ اصل میں پروگرام کچھ یوں تھا کہ ہمیں آج والے دن نہیں بلکہ کل والے دن یعنی کہ صبح کے ٹائم پہ بلایا گیا تھا، لیکن پروگرام چینج ہو گیا۔ کچھ ایسا ہوا کہ ان کو لگا کہ کل نہایت ہی زیادہ رش جو آج دکھ رہی ہے، آج کافی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں، تو کل اس کے ٹرپلز اینڈ کوادرپلز ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے پروگرام کو کل کے بجائے آج رکھ دیا گیا۔ یعنی کہ طلباء کے جو والدین ہیں، جو ان کے گھر کے افراد ہیں، وہ اصل میں کل کو آنے تھے، لیکن آج ان کو آنا پڑا کیونکہ کل کا جو پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا۔ تو آج بھی کینسل ہوئے پروگرام میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں، اور آج کل والے دن کو وہ آج سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ تو ہر بندہ اپنے گھر کے فرد کے لیے کھڑے ہیں، جو کہ ان کو مبارکباد پیش کریں گے اور مالا پہنائیں گے اور ان کو ویلکم کریں گے، اور اسی لیے یہاں پہ اتنی زیادہ رش ہے۔ باہر مین گیٹ پہ تقریباً 400 سے 500 لوگ کھڑے تھے، وہ بھی لائن میں۔ تو اس طرح سے اگر میں لائن میں کھڑے ہو کے انتظار کرتا تو اسی میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے نکل جاتے، لیکن بھلا ہو میرے دوست کے والد صاحب کا، جنہوں نے اپنا ریفرنس دے کے، وہ آرمی سے ہے، تو انہوں نے اپنا کارڈ دکھا کے مجھے انٹرنس دلوا دی اور میں اندر آ گیا، تو ان کا بہت شکریہ۔ بہرحال جب میں اندر آیا، بڑی مشکل سے، اب یہاں سے واپس نکلنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ایک بار آپ واپس چلے گئے تو دوبارہ سے اندر آنے کے لیے پھر سے آپ کو کوئی ریفرنس دینا پڑے گا، جو کہ تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس لیے ابھی اتنے زیادہ رش میں ہم کھڑے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر کے فرد کے لیے کھڑا ہے، دین اسلام کی بہت بڑی کامیابی کے لیے مبارکباد دینے۔ بہت زیادہ رش۔ تو فائنلی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں موقع ملا کہ ہم اوپر کے ہال یعنی کہ جہاں پہ دستار بندی ہو رہی تھی وہاں پہ جا کے انٹری کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی آج موقع نہیں دیا جا رہا تھا گھر کے افراد کو کہ اس محفل میں شامل ہو سکے، اور بڑی مشکل سے دھکم پیل کرنے کے بعد مجھے اوپر جانے کا موقع ملا۔ ایک ایک بندے کو سائڈ دے بھائی، سائڈ دے بھائی کہہ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اب یہاں پہ میں پھر سے پھنس گیا تھا، کیونکہ اوپر سے طلباء آ رہے تھے نیچے کی طرف، جن کی دستار بندی ہو رہی تھی، وہ ہونے کے بعد وہ نیچے کو آ رہے تھے۔ اب یہاں پر پہنچ کے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تاکہ طلباء کو ویلکم کر سکوں اور اپنے کیمرہ کی آنکھ میں قید کر سکوں، لیکن ہر 1 سے 2 منٹ بعد جب یہاں کے انتظامیہ والے طلباء کو پتہ چل جاتا کہ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں اور اوپر جانے کی ضد میں لگے ہیں، تو ان کی طرف سے کچھ آوازیں آتی تھیں جو کہ خوف طاری کر دیتی۔ اس انوائرمنٹ میں بہت زور زور سے وہ چیخیں مارنے لگ جاتے کہ سائڈ دو، راستہ دو، وغیرہ وغیرہ، اور وہ آوازیں آپ کے دماغ میں کچھ اس طرح سے گونج اٹھتی کہ جیسے کہ نیکسٹ لمحے کوئی جھگڑا ہونے والا ہے، کوئی لڑائی ہونے والی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ منظر دیکھنے کو بڑا خوبصورت تھا۔ اب یہ جتنے بھی پگڑی پہنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ سارے کے سارے حافظ القرآن ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ میں نہ صرف ریکارڈنگ کر رہا ہوں بلکہ اپنے دوست کا انتظار بھی کر رہا ہوں، اور انہی چہروں میں سے
ایک چہرہ میرے دوست کا ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً 4 سے 5 منٹ یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ویڈیو بھی بنائی اور اپنے دوست کو انہی چہروں میں سے دیکھنے لگا، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک ان لوگوں میں سے نہیں تھا اور وہ اوپر ہی کہیں پھنسا ہوا تھا، جو کہ تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے مزید اوپر جانا پڑے گا اور تبھی جا کے الیاس صاحب سے ملاقات پاسبل ہو پائے گی۔ بہرحال اس لمحے کو میں نے ضائع نہیں ہونے دیا اور اپنے کیمرہ کی آنکھ میں کیپچر کر لیا تاکہ مجھے ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر ثواب ملے، کیونکہ جس بندے کے دل میں قرآن پاک موجود ہو اس بندے کا چہرہ بہت نورانی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طلبہ کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کا نور ہے، جن کو دیکھنے میں ایک سکون سا مل جاتا ہے انسان کو۔ اور دیکھیے کتنی خوبصورت مسکراہٹیں ہیں ان لوگوں کی۔ اس دنیا سے کٹ ہو کے جب یہ مدرسے میں خود کو ایک طرح سے قید میں ڈال کے آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی مزہ اور الگ سکون ہوتا ہے۔ اور انہی لمحات کو بار بار دیکھ کے ساتھ میں یہ سوچ کر مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا، بڑا پراؤڈ فیل کرتا کہ ایسے لوگوں میں سے ایک میرا اپنا دوست، میرا بھائی محمد الیاس صاحب بھی ہے۔ بہرحال مجھے لگ رہا تھا کہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو آئی ہیں اور کچھ دیر بعد میں اپنے دوست محمد الیاس سے مل سکوں گا، لیکن ایسا طے نہیں ہوا۔ تو ابھی تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے نیچے آنا پڑا، بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے ان سب کو نیچے دھکے دے دے کے کر دیا گیا کہ آپ خدا را نیچے چلے جائیں، یہاں پہ طلباء کو جانے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اور تبھی میں نے کیمرہ بند کر کے نیچے آنے کا سوچا۔ کافی دیر جب انتظار کرنے کے بعد بھی میرا دوست مجھ سے نہیں مل سکا تو میں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح پرائے لوگوں کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ دین اسلام کا کام ہے تو زور و شور سے آگے شیئر کرنا بھی تو بنتا ہے۔ اور اتنے میں ہی میرے دوست کے والد صاحب کی کال آ گئی اور انہوں نے مجھے واپس اوپر آنے کا کہہ دیا جہاں سے میں لوٹ آیا تھا۔ تو اب یہاں پر واپسی میں آ گیا اوپر جانے کو، لیکن چونکہ واپس طلباء آ رہے ہیں وہاں سے تو دوبارہ سے ہمیں روک لیا گیا اور انتظار کرنے کا کہہ دیا گیا۔ اب یہ ہم پھر سے انتظار کرنے لگ گئے تو تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم یہیں پہ کھڑے رہے، یعنی کہ صرف میں۔ یہاں پہ کھڑے کھڑے میں اکثر سوچ میں پڑ جاتا کہ ماشاءاللہ سے 1600 سے زائد طلباء کی آج دستار بندی ہے، تو یہاں پہ مدرسے میں اور کتنے طلباء پڑھائی کر رہے ہوں گے اور ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا انتظامیہ کے لیے۔ یہاں پہ کھڑے کھڑے ان مناظر کو دیکھ دیکھ کر مجھے اتنا اندازہ اور احساس تو ہو چکا کہ یہ جو دنیا قائم ہے یہ انہی لوگوں کی بدولت اللہ نے قائم رکھی ہوئی ہے، ورنہ ہم جیسے گنہگار لوگ آئے دن گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، نہ نماز کی خبر، نہ قرآن کی فکر اور نہ دین کا ہوش۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ کو بور نہیں ہونے دوں اور میں اوپر جانے کی کوشش کروں تاکہ اپنے دوست سے مل سکوں اور جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، یعنی ان کو دین کی اتنی بڑی کامیابی پہ مبارکباد دینے کے لیے، تو وہ اپنے کیمرہ میں قید کر سکوں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اوپر جانے کا ارادہ طے کر لیا، اتنے میں ہی کچھ بہت زیادہ لوگ یعنی کہ ایک گروپ میں اکٹھے ہو کر ایک خاص بزرگ کو نیچے اتارنے میں مصروف تھے، تو مجھے لگا کہ یہ یہاں کے استادوں میں سے کوئی ایک استاد ہوں گے،
ان کا نام مجھے نہیں پتہ کیونکہ ان کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ان بزرگ کا نام پتہ ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ تو جناب بچا کے میں اوپر والے فلور پہ آ چکا ہوں، اور یہ جو بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں جو چشمہ پہنے کھڑے ہیں ویسٹ کوٹ میں، یہ میرے دوست محمد الیاس صاحب کے والد صاحب ہیں، اور یہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ تو ہم بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے اب ویٹ کریں گے اپنے دوست کا، تاکہ وہ آ جائے اور ہم ان کا استقبال کر سکیں۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے یہاں مین ہال میں جہاں پہ دستار بندی ہو چکی تھی انٹری ملی، تو اس ہال میں کھڑے ہو کے جب میں نے اس انوائرمنٹ کو دیکھا، اس خوبصورت نظارے کو دیکھا کہ میں جگہ جگہ مطلب میرے چاروں اور حافظ القرآن کھڑے ہیں، اس والے انوائرمنٹ کو دیکھ کے میرا واپس جانے کا دل ہی نہیں چاہا، اور دل کر رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بس یہی رہ جا۔ لیکن ابھی میرا دل نہیں بھرا تھا، اور میرے دوست کے والد صاحب کی کال آ گئی کہ محمد الیاس ان سے مل چکے اور میں ان کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو اب میں واپسی کر رہا ہوں یہاں سے، اور مین گیٹ پہ جا کے ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ طلباء اپنی دستار بندی میں مصروف تھے تو وہ دوسری طرف دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے چلے گئے تھے، اور فائنلی یہاں پہ میرے دوست مجھے مل گئے۔ تو فائنلی سب کچھ ہو جانے کے بعد ہم باہر آ گئے تھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میں نے الیاس صاحب سے کہا کہ بھائی ہماری عمر بھر کی یاد کے لیے ایک سیلفی تو ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ اور فائنلی یہاں پہ الیاس صاحب کی ایک چھوٹی سی فرمائش کہ بھائی گناہ ہے لیکن یادگار کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو تو بنا دو، کو پوری کر رہا ہوں۔ الیاس صاحب شرماتے ہوئے لگو گورا باقی ہے شاباش، دیر مبارک ہے یار، دیر مبارک ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو اختتام تک پہنچ گئی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thank you.